السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کے رحم و کرم سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام میں قربانی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اسلام میں پہلی قربانی کس نے پیش کی، کیوں پیش کی، اس کی وجہ کیا تھی۔ قربانی کا مکمل واقعہ آج کے اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں، تو ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں، اور آپ تمام لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے ایک بہت عزیز، بہت قریبی اور بہت پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دفعہ آپ کی آزمائشیں کی اور آپ اپنی ہر ایک آزمائش میں کامیاب ہوئے، جیسے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال ایک ہی غار میں گزارے اور شیطان مردود نمرود بادشاہ نے جب آپ کو دھدکتی ہوئی آگ میں پھینکا تو بھی اس دنیا کی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نے آپ کو اس آگ سے بچا لیا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ اکیلے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ تنہا توکل جنگل میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ اس وقت بھی اللہ نے آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائی تھی، اور چوتھی دفعہ جب آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے چلے تھے، ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، یہ عظیم قربانی پیش کرنے جا رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے لا کر ایک دمبا رکھ دیا تھا، اور یہ قربانی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، اور تا قیامت تک اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن مسلمان بندے اللہ کی راہ میں اسی طرح قربانی پیش کرتے رہیں گے۔ آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آرام گاہ پہ آرام فرما رہے تھے کہ خواب آیا کہ اے ابراہیم، میری راہ پر قربانی دو۔ گویا آپ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا خواب شیطانی تو ہو نہیں سکتا، آپ کا خواب رحمانی ہے، اس لیے آپ نے صبح کو اٹھ کر اللہ کی راہ پر اپنے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ دوسری رات آپ جب سوئے، آپ کو نیند غالب ہوئی، آپ کو خواب آیا کہ اے ابراہیم، میری راہ پر قربانی دو۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرے دن اپنے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ پر قربان کر دیا۔ اسی طرح تیسرے دن بھی آپ نے اپنے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ پر قربان کر دیا۔ چوتھے دن جب آپ کو یہ خواب آیا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا اشارہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، کیونکہ چوتھی رات اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ اے ابراہیم، مجھے اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز قربان کرو۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ اللہ رب العزت کا اشارہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ گویا آپ صبح کو اٹھ کر اپنی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حاجرہ، آج میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھے سے نہلا دھلا کر، پاک کپڑے پہنا کر، بدن پر خوشبو لگا کر، بالوں پر کنگھی لگا کر، تیل ڈال کر تیار کرو، مجھے آج اپنے بیٹے کو ایک دعوت پر لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے کو اچھے سے نہلا دھلا کر، بدن پر خوشبو لگا کر، پاک کپڑے پہنائے، بالوں پر تیل ڈالا اور بالوں پر کنگھی کی، آپ نے تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جانے لگتے ہیں۔ جب آپ گھر سے نکل جاتے ہیں، شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے حاجرہ، کیا تم کو خبر بھی ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہما نے فرمایا ہاں میرے شوہر میرے بیٹے کو اپنے دوست کے گھر دعوت میں لے کر گئے ہیں۔ حضرت حاضرہ سے شیطان کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت حاضرہ نے کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی باپ نے اپنے جان سے بھی زیادہ پیارے بیٹے کو ذبح کیا ہو؟ کیا تم نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ایک باپ کی جس نے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان مردود ہے اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ شیطان سمجھ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے میرے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی میرے شوہر اگر میرے بیٹے کو ذبح بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے 1000 اسماعیل بھی میرے پاس ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ پر قربان کر دیتی۔ شیطان نے جب یہ سنا تو اسے نا امیدی حاصل ہوئی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اسماعیل کیا تم کو خبر بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، میرے بابا مجھے ایک دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل سے شیطان نے کہا نہیں تمہارے بابا تمہیں دعوت میں لے کر نہیں جا رہے ہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کیا تم نے کبھی سنا ہے کسی باپ نے اپنے جان سے بھی زیادہ پیارے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو میری 1000 بار جانیں بھی ہوتی تو میں 1000 بار بھی اللہ کی راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل سے بھی شیطان کو نا امیدی حاصل ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جایا کرتا ہے، کہتا ہے اے ابراہیم یہ تم کیا کرنے جا رہے؟ ایک معمولی سے خواب کی وجہ سے تم اپنے جان سے بھی زیادہ پیارے بیٹے کو اپنے اکلوتے بڑھاپے کے سہارے کو تم ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو، یہ تم بہت غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، ایسی قربانی مت کرو، اسے ذبح مت کرو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان مت کرو۔ ایک معمولی سا خواب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں گویا معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے، تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور کہا تو وہی مردود ہے، تو شیطان مردود ہے جس نے میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا اور انہیں جنت سے نکلوانے کی وجہ بنا تھا۔ اور یہی رسم حج کے درمیان ہر مومن مسلمان نبھاتے ہیں اور شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ میں پہنچتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے والے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امی وہاں جنت سے ایک دمبا لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے بھی اس عظیم قربانی کو دیکھنے کے لیے بالکل بے قرار ہوتے ہیں۔ آپ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں اے بابا جان میری قربانی کے لیے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، میرے دونوں پیروں کو باندھ دو تاکہ جب آپ میری قربانی دیں تو اللہ تبارک میں اپنے آپ کو بچا نہ سکوں اور میں اللہ کے سامنے اپنی جان قربان کر پاؤں۔ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو تاکہ آپ کی آنکھیں مجھے قربانی کے وقت دیکھ نہ سکے، ورنہ آپ کی محبت ایک باپ سے ایک بیٹے کی محبت آپ کو مجھے ذبح نہ کرنے دے گی، میرے گلے پر چھری نہ چلانے دے گی۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری آپ کے گردن پر نہ چل رہی تھی تو آپ نے دوسری دفعہ چھری چلائی تو دوسری دفعہ بھی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کو نہیں کاٹ رہی تھی۔ تیسری دفعہ بھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری ماری گئی تو چھری نہیں چلی اور تب غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھینک دیا اور چھری ٹکرا کر ایک پتھر سے لگی، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، چھری سے فرمانے لگے اے چھری تو نے اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور میرے بیٹے کے اس نازک سے گلے کو تو کاٹ نہ سکی۔ تو چھری اللہ کے حکم سے فریادی ہو گئی، کہنے لگی اے ابراہیم تو ایک بار مجھے حکم کرتا ہے اور اللہ مجھے 70 دفعہ انکار کرتا ہے کہ خبردار جو میرے اسماعیل کی گلا کو تو نے ریتا، تو نے ایک بال بھی اس کا کاٹا، میں اللہ کے حکم کو کیسے ٹال سکتی ہوں۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری کو اٹھایا اور اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر رکھا، اور اتنے میں اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلتی ہے اور ادھر دمبا ذبح ہو جایا کرتا ہے، اور اس طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہو جایا کرتا ہے، اور آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تبھی سے قربانی کا سلسلہ چلا آیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح اللہ کے نیک بندے، ہر مومن مسلمان بندہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ تا قیامت تک قربانی پیش کرتے رہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔